اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. استغفر الله ربي واتوب عليه. استغفر الله ربي واتوب عليه. استغفر الله ربي واتوب عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. آئیے آج شب مغفرت ہے، شب قدر کی رات ہے، گناہ کی معافی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے اور شب ضربت ہے۔ مولا کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ آج کی رات میرے مولا بڑے بے چین تھے، کبھی صحن میں، کبھی کمرے میں، کبھی نماز میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے میرے مولا اور بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مولا جب گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو پرندوں نے مولا کو روک لیا، نہ جائیے مولا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیٹیوں کی حالت کیا ہوا ہوگا جب بیٹی نے سنا ہوگا کہ میرے بابا مسجد میں شہید ہو گئے۔ پروردگار یس جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا تڑپنے کا واسطہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ آئیے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار العیوب ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن میرا پروردگار ہمیں آواز دیتا ہے شب جمعہ کو آؤ، تمہارے گناہ کی معافی مانگ لو۔ عرفہ کے دن کہتا ہے تمہارے گناہ کی معافی مانگ لو۔ شب جمعہ کے دن کہتا ہے گناہ کی معافی مانگ لو، یعنی ایک ایک مرتبہ رجب، شعبان، ماہ رمضان مبارک یعنی یہ شب قدر کی رات بھی یہ 1000 مہینوں سے رات بہتر رات ہے، اور یہ رات کو ہم اگر گناہ کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے تو ہماری معافی، گناہ کی معافی، بس یاد کرے اس بی بی کو کہ میرے بی بی زہرا جناب سیدہ مولا علی سے وصیت کرتے ہیں، یا علی اس شیشی میں جو آنسو ہیں وہ میری قبر میں دفن کرنا۔ صحابی امام نے پوچھا بی بی اس شیشی میں کیا ہے؟ کہا آدھی رات کو خوف خدا میں روئے ہوئے آنسو ہے۔ صدیقہ، طاہرہ، مرضیہ، اسے کیا ضرورت تھی، لیکن بی بی ہمیں درس دے رہے کہ خوف خدا میں رویا کرو۔ تو آئیے آج ہم شب مغفرت ہے، توبہ کی رات ہے، گناہ کی معافی کی رات ہے، پروردگار کو پکارے، آواز دے، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان، یا رحیم ہو، یا رحیم ہو، یا رحیم، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا رب، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم۔ بے شک پروردگار تو رحمان رحیم کریم ہے، گنہگار تیرے دروازے پہ آئے ہیں مالک، گنہگار کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، گنہگار ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن پروردگار تیرے دسترخوان پر گناہ کی معافی کا ایک لقمہ لینے آئے ہیں، گناہ کی معافی توبہ کرنے تیرے دروازے پہ آئے ہیں ہم سب کی۔ آج کی رات ہمارے مرحومین کی، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار کی بارگاہ میں شرم محسوس نہ کرے،
چیخ چیخ پکار پکار کر رو رو کر آج کی رات اگر نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کبھی مٹی کے منوں کے نیچے دب جائیں گے، چیخیں گے پکاریں گے، کوئی ہماری آواز نہیں سنے گا۔ وقت ملا ہے، آج کی رات ملی ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے سچے دل کی گہرائی سے۔ یہ دعائے توبہ ہم چوتھے امام کے جملہ جو صحیف کاملہ کی دعا نمبر 8 ہے۔ اس میرے مولا کس طرح سید سجاد خانے کعبہ کی دیوار پکڑ کے چیختے تھے، مولا آپ اتنے بلند آواز سے کیوں روتے ہو؟ لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ میرے مولا کہتے لوگوں نے میری آواز سن لی، اللہ نے میری آواز سن لی ہوگی۔ تو اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دیکھیے آئے دعا نمبر 8 صحیح کاملہ کی، میرے مولا بھی توبہ کی یاد میں کس طرح سے دعا مانگتے، کس طرح سے دعا طلب کرتے ہیں، اور خدا بھی قرآن میں مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو بس خدا کی بارگاہ میں چاہیے خلوص دل سے بچپن میں، جوانی میں، جانے انجانے جو بھی گناہ کیا ہے یاد کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے وہ جلیل جس کو تعریف کرنے والوں کی تعریف بیان نہیں کر سکتی، اے وہ جس کے آگے امیدواروں کی امید نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حاجت روائی نہیں ہے، اے وہ جو نیکی کرنے والوں کو ثواب کا ضائع نہیں کرتا، اے وہ جو عبادت کرنے والوں کے خوف کی حد ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کی ڈر کی انتہا ہے، اے اس شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس کو گناہوں کے ہاتھوں نے بار بار پکڑا ہے اور خطا کی باغوں نے اس کو جدھر چاہا موڑا ہے، اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے۔ ان اسباب سے اس نے ان کاموں میں حد سے زیادہ کمی کی جن کا تو نے اس کو حکم دیا تھا، اور جس کام سے تو نے اس کو منع کیا تھا اس کو اس نے دھوکہ کھا کر دیا۔ یہ سب کچھ اس طرح کیا جیسا وہ شخص ایسا کام کرتا ہے جو اپنے اوپر تیرے قادر ہونے کا نہ جانتا ہوں، گویا وہ یہ سمجھا ہے کہ تو اس پر قدرت نہیں رکھتا، یا اس شخص کے مثال یہ نافرمانی کی جو تیرے عظیم الشان احسان کا انکار کرتا ہوں، تاکہ یک بیک اس کے لیے ہدایت کی آنکھ کھلی اور نابینائی کی بادل اس کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اس نے اپنے نفس پر اب تک جو ظلم کیے تھے ان کو گنا، اور جو کچھ اس نے اپنے پالنے والے کی نافرمانی کی تھی اس کی بابت ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا۔ پہلے نادانی کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا تھا، مگر اب اس نے اپنے بڑے گناہوں کو بڑا دیکھا اور بڑی مخالفت کو بڑا پایا۔ چونکہ اب ہوش میں آ چکا تھا اس لیے تجھ سے شرمندہ ہو کر تیری طرف آس لگا کر تیری جانب متوجہ ہوئی، اور تجھ پر بھروسہ کر کے اپنی امید تجھ سے وابستہ کر دی، اور کامیابی کی یقین کے ساتھ اپنی آرزو لے کر تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تیرے آستانے جلال کا قصد کیا۔ یہ سب کچھ ایسی حالت میں کیا کہ اس کی تمنا تیرے سوا غیر کے خیال سے خالی ہے، اور وہ تیرے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ بس اب وہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے سارے کی وجہ سے زمین کی طرف اپنی دیکھیے۔ گنہگار کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، بہت اچھے جملے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو پست کر دے، کربلا کو یاد کرے کہ حور کس طرح سے حسین کی خدمت میں آئے تھے، دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ دیے تھے، جیسے جیسے خیمے کے نزدیک آئے اور دیکھا کہ خیمہ نزدیک آ رہا ہے گھوڑے سے نیچے اتر گئے، گھٹنیوں کے بل میرے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا۔ بالکل اسی طرح آج کی رات ملی ہے،
پتہ نہیں ہم یہاں سے اٹھیں گے یا نہیں، گھر جائیں گے یا نہیں. بس آج موقع ملا ہے، توبہ کر لے. خدا رحمان رحیم کریم ہے میرا پروردگار. خدا کی آج آواز پر ہم لبیک کہہ دیں، کیونکہ خدا پکار رہا ہے. اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. تو کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں ہم جائے. بس اب وہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے ساری کی وجہ سے زمین کی طرف اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہے. تیری عزت کے سامنے نہایت ذلت سے اپنا سر نیوڑائے ہوئے ہے اور فروتنی سے اپنا وہ بھید جس کو تو خود اس سے زیادہ جانتا ہے تیرے سامنے کھولا، اور اپنے وہ گناہ جو پورے طور پر تیرے پیشی نظر تھے انکساری کے ساتھ شمار کرائے اور اس بڑی مصیبت کی فریاد تیرے سامنے لائے. جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گیا ہے، جس کو تو خود ہی جانتا ہے، اور ایسے بڑے گناہوں کی فریاد لایا ہے. جنہوں نے اس کو تیرے سامنے رسوا کیا، جن کی لذتیں پیٹ پرا کر چلتی اور ان کے برے نتیجے رہ گئے جو چمٹے ہوئے ہیں. میرے معبود، اگر تو اس بندے کو عذاب کرے تھے، بندہ تیرے عدل سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ فیصلہ مطابق انصاف ہے. اور اگر تو اس کو معاف فرما دے اور اس پر رحم فرمائے تو تیرے کرم کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ تو ایسا کرم کرنے والا ہے جس کو بڑے بڑے گناہ کو بخش دینا کچھ بڑا نہیں معلوم ہوتا. اے میرے معبود، دعا کے بارے میں جو حکم تو نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی دعا مانگتے ہوئے تیرے مسکین نوازے آستانے پر حاضر ہوئی ہوں، اور حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ تو ہی نے اپنے فضل و کرم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا اس کے پورا فرمانے کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ تو فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجوں، اور مجھ سے اپنی مغفرت کے ساتھ ملاقات فرما، جیسا کہ میں نے بخشش کی امید میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور مجھے گناہوں کی قتل گاہ سے صحیح و سلامت اٹھا لے، اس امید کی وجہ سے جس امید نے میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پست کر کے پیش کیا ہے. مجھے اپنی پردہ پوشی کے دامن میں چھپا لے، جس طرح تو نے اپنی مہربانی سے مجھ سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کی، ورنہ توبہ کی بھی نوبت نہ آتی. پروردگار شکر ہے مالک کا کہ آج شب قدر نصیب ہوئی، آج کی رات نصیب ہوئی کہ ہم کو موقع ملا اپنے گناہ کی معافی کا، توبہ کا، استغفار کا. پروردگار وہ قبر کی اندھیری رات، وہ وحشت ناک، وہ خوفناک جو روز قبر میں آواز دیتی ہے کہ میں سانپ کیڑوں میں کوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرا اور وحشت ناک ڈراؤنی قبر ہوں. پروردگار وہ قبر میں ہم کیسے رہ سکیں گے مالک؟ اگر گنہگار ہے تو قبر آگ سے بھر جائے گی مالک. جب گنہگار کو غسل دیا جاتا ہے اور وہ غسل کا پانی جب گنہگار میت پر ڈالتے ہیں تو میت محسوس کرتا ہے کہ ابلتا ہوا پانی کھولتا ہوا. جب گنہگار میت کو کفن دیا جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کسی نے ہمیں زنجیروں سے باندھ دیا ہے. پروردگار مالک برداشت نہیں ہوگا مالک، اس زمانے کی گرمی، اس دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ عذاب تیرا کیسے برداشت کر سکیں گے مالک؟ پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر
اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مومن بھائی بہن، کل مومن والمومنات کے لیے توبہ کرتے، استغفار کرتے، گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار تو نے توبہ کی بھی نوبت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، تو ہم توبہ کر رہے ہیں۔ مالک مالک، جس طرح تو نے اپنی مہربانی سے مجھ سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کی، ورنہ توبہ کی بھی نوبت نہ آتی اور بندہ اپنے کیوں کو بھگتنے لگتا۔ اے معبود، اپنی فرمان برداری میری نیت میں قائم رکھ اور میری دنائی کو اپنی عبادت میں قوت دے، اور مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو غلطیوں کے میل کو مجھ سے دھو ڈالے، اور جب تو مجھے موت دے تو اپنی ملت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب پر مجھے موت دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور اے میرے معبود، میں اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ اپنے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہوں اور پرانی اور نئی لغزشوں سے توبہ کرتی ہوں۔ یہ توبہ صرف زبانی نہیں بلکہ اس شخص کی طرح توبہ کرتی۔ دیکھیے یہ بہت اچھا جملہ ہے، صرف توبہ کرنا، توبہ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، نہیں۔ میرے مولا نے دیکھا ایک شخص توبہ کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہتے ہیں، میرے مولا کہتے اس طرح سے توبہ نہ کر، تیری ماں تیرے کم میں روئے، ایسی توبہ کر کہ دوسری بار توبہ کی نوبت نہ آئے۔ تو آئیے آج ہم بھی دل کی گہرائی سے خدا کو حاضر ناظر رکھ کر عہد کریں، مالک ہم پوری کوشش کریں گے، تو بھی ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرما کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہ کرے، ہماری روح کو، ہماری جسم کو پاک رکھے، جس سے ہم زبان سے، جو زبان سے ہم تجھے پکارے تو ہمیں لبیک کہے، ہمارے زمانے کے امام کو ہم پکارے تو ہمارا امام ہماری آواز پر لبیک کہہ سکے، مگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہمارے دل کو پاک کریں گے، ہماری روح کو پاک کریں گے، تب جا کے میرا امام ہم سے راضی ہوگا۔ اے میرے معبود، میں اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ اپنے چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ گناہ اور پرانی اور نئی لغزشوں سے توبہ کرتی ہوں۔ توبہ صرف زبانی نہیں بلکہ اس شخص کی طرح توبہ کرتا ہوں جو اس کے بعد نافرمانی کرنا کیسا اپنے دل میں بھی معصیت کا خیال نہ لاتا اور نہ آئندہ کسی نافرمانی کا ارادہ ہو۔ اے میرے معبود، اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں تو نے فرمایا ہے، ضرور بالضرور تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا اور گناہ کو معاف کر دے گا، اور یہ بھی تو نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو تو دوست رکھتا ہے، پاس تو اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول فرما، اور جس طرح تو درمانگانہ ضامن ہوا ہے کہ میری برائیوں کو معاف فرما دے اور اپنی شرط کے مطابق اپنی محبت میرے لیے لازم کر دے۔ اے میرے مہربان پروردگار، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کو دوبارہ نہ کروں گی، اور یہ بھی ذمہ لیتی ہوں کہ جن کاموں کی تو نے مذمت کی ہے ان کو پھر نہ کروں گی، اور یہ عہد کرتی ہوں کہ تیرے تمام مخالفت کو چھوڑ دوں گی۔ اے معبود، جو کچھ میں نے کیا تو اس کو خوب جانتا ہے، اب اپنی مہربانی سے جو کچھ تو جانتا ہے اس کو معاف کر دے، اور جو چیز تو پسند فرماتا ہے اپنی قدرت سے مجھے ان کی طرف پھیر دے۔ اے معبود، مجھ پر کچھ وبال ایسے ہے جو مجھے یاد ہے، کچھ ایسے مظالم ہیں جن کو میں بھول چکی ہوں، اور وہ سب کے سب تیرے نہ سونے والی آنکھ کے سامنے ہیں، اور تیرے اس علم میں محفوظ ہے جہاں بھول کا گزارا نہیں۔ پاس جو لوگ اس کے قابل ہے اس کو اس کا بدلہ دے، اور مجھ سے اس کا بوجھ اتار دے، اور اس کا بار مجھ سے ہلکا کر دے، اور مجھے اس بات سے بچا کہ میں بھی ویسا ہی کروں۔ خدایا، میں تیری حفاظت کے بغیر اپنی توبہ پر وفا نہیں کر سکتی، مالک تیری عبادت چاہیے پروردگار، اور تیرے سہارے کے بغیر غلطیوں سے نہیں بچ سکتے، لہٰذا تو مجھے پوری طاقت دے اور برائی سے روکنے والی عصمت کے ذریعے سے مجھے برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تجھ سے توبہ کرے اور وہ تیرے نزدیک تیرے علم غیب میں اپنی توبہ کو توڑنے والا ہو اور اپنے گناہوں خطا میں پھر مبتلا ہو جانے والا ہو، تو میں تجھی سے اس بات سے پناہ مانگتی ہوں
میرے معبود تو میری اس توبہ کو ایسی توبہ بنا جس کے بعد میں کسی دوسری توبہ کی محتاج نہ ہوں، ایسی توبہ قرار دے جو گزشتہ عمر کے گناہ مٹ جانے کا ذریعہ ہو اور آئندہ زندگی میں معصیت سے سلامتی کے مجیب ہو۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے اپنی نادانی کا عذر کرتی ہوں اور اپنے برے کاموں کی معافی چاہتی ہوں۔ تو مجھے اپنی رحمت کے پہلو میں لے لے، اپنی بخشش کی وجہ سے اور اپنے تفضل سے مجھے اپنی سلامتی کے پردے میں چھپا لے۔ میرے معبود، میرے دل کے خطروں، آنکھ کے اشاروں، زبان کے بیانوں میں سے جو کچھ بھی تیرے ارادے کے خلاف ہے، یہ تیری محبت کو دور کرنے والے ہیں۔ میں ہر ایسی چیز سے توبہ کرتی ہوں، ایسی توبہ جس کی وجہ سے تمام اعضاء تیرے عذاب سے بچے رہے اور تیرے اس دردناک عذابوں سے بچے رہے جس سے سرکس لوگ ڈرتے ہیں۔ مالک، مالک، پروردگار، اے میرے معبود، اپنے سامنے میری تنہائی اور اپنے خوف سے میری دل کی بے قراری اور اپنے ہیبت سے میرے ہاتھ پاؤں کو تھر تھرانا پر رحم فرما۔ اے میرے پالنے والے، میرے گناہوں نے تیرے حریم جلال میں رسوائی کی جگہ کھڑا کر دیا ہے۔ پاس اگر میں کچھ نہ کہوں تو میری طرف سے کوئی اور نہ بولے گا، اور اگر میں اپنی سفارش کروں تو میں سفارش کی حق رکھنے والوں سے نہیں۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، اور اپنے کرم کو میری خطاؤں کی سفارش بنا دے اور میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ پر تفضل فرما اور مجھے وہ سزا نہ دے جس کی میں سزاوار ہوں۔ اپنے بخشش کے دامن مجھ پر پھیلا دے اور اپنے پردے میں مجھے ڈھانک دے اور میرے ساتھ اس مہربان صاحب اختیار بادشاہ سا معاملہ کر جس کے سامنے ایک ذلیل بندے نے عاجزی کی اور اس نے اس پر رحم کیا، یا ایسے جیسے برتاؤ دولت مند جیسا معاملہ کر جس کے سامنے ایک محتاج بندہ آیا اور اس نے اس کو سر بلند کر دیا۔ اے میرے معبود، مجھے تجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تیری عزت کو چاہیے کہ وہ مجھے بچا لے، کوئی تیری بارگاہ میں میری سفارش کرنے والا نہیں، لہٰذا چاہیے کہ تیرا فضل میری سفارش کرے۔ مجھے میری غلطیوں نے خوف زیادہ کر دیا، تیری افواہ کو چاہے مجھے امن دے۔ پروردگار، فضل سے کام لے، تیرے فضل سے ہمارے ساتھ کام لے، تیرے کرم سے ہمارے پہ کرم کر مالک، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ پروردگار۔ اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ اپنے برا کام بیان کیا اس لیے نہیں کہ تو نہیں جانتا تاکہ تجھے سناؤں، نہ اس لیے کہ تو بھول گیا ہے تجھ کو یاد دلاؤں، بلکہ صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آسمان و زمین اور اس کے رہنے والے میری اس شرمندگی کو سن لے جسے میں نے ظاہر کیا، اور نہایت التجا سے اس کے ساتھ تیرے فیضبار جناب میں توبہ کے ساتھ پناہ لی ہے، اور شاید تیری رحمت کی وجہ سے ان میں سے کوئی میرے برے قیام گاہ پر ترس کھائے۔ پروردگار، مالک، میری اس بدحالی پر اس کو رحم آ جائے تو میرے واسطے کوئی ایسی دعا کرے۔ زمانے کے امام، آپ ہی میرے ضامن بن جاؤ، آپ ہی سفارش کر دو مولا۔ اے مولا، آپ کو واسطہ باب المراد ابو الفضل العباس کا جب شہداؤں کے لاش سے سر تن سے جدا ہو گیا، سر کو نو کے نیزے پہ بلند کیا، لیکن ایک سر تھا کہ جو نو کے نیزے پہ بلند نہیں ہو رہا تھا۔ امام زمان آپ کو واسطہ دے رہے ہو
تاکہ آپ ہماری سفارش کریں خدا کی بارگاہ میں۔ آج شب قدر کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اگر آج ہماری بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی پروردگار؟ امام زمانہ آپ کو واسطہ باب المراد ابو الفضل عباس تک جو سر نو کے نیزے پہ بلند نہیں ہو رہا تھا، مولا امام زمانہ کیا ظلم ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کے بالوں میں رسی باندھی گئی، رسی کو گھوڑے کے گردن میں باندھا گیا، گھوڑے کو اس طرح سے بگایا جاتا تھا، کبھی زمین سے سر ٹکراتا تھا، کبھی درخت سے سر زخمی ہوتا تھا، کبھی دیوار سے۔ شمر ملعون نے سید سجاد سے تازیہ نہ مارتے ہو پوچھا تمہارے چچا عباس کا سر نو کے نیزے پہ کیوں بلند نہیں ہوتا؟ میرے مولا سید سجاد نے کہا چچا عباس۔ مولا عباس کے سر میں سے آواز آئی ہوگی، کہا ہوگا بیٹا سجاد کیسے نو کے نیزے پہ میرا سر بلند ہو؟ ماں بہنوں کو کھلا سر، پروردگار اس سے بڑھ کر تجھے کون سا واسطہ دو؟ بس تیری رحمت سے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ امام زمانہ کو ابو الفضل عباس کی زخمی سر کا واسطہ ہماری سفارش کر دیجئے مولا۔ تیری رحمت کی وجہ سے ان میں سے کوئی میرے برے قیام گاہ پر ترس کھائے یا میرے اس بدلی پر اس کو رحم آ جائے تو وہ میرے واسطے کوئی ایسی دعا کرے جو تیرے نزدیک میرے دعا سے زیادہ سنوائی کے لائق ہو، یا کوئی میرے لیے ایسا انداز سے تیری بارگاہ میں میری سفارش کر دے جو تیرے نزدیک خود میری سفارش سے زیادہ قابل قبول ہو، تاکہ میں اس کی وجہ سے تیرے حق بجانب غضب سے بچ سکوں اور تیری خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے معبود، اگر شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے تو میں تمام شرم کرنے والوں سے زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں، اور تیری مخالفت کا چھوڑ دینا توبہ ہے تو میں پہلے توبہ کرنے والی ہوں، یعنی تیری مخالفت نہ کروں گی۔ اور اگر معافی مانگنا گناہوں سے دور ہونے کا سبب بنتا ہے تو میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ خدایا جس طرح تو نے توبہ کو حکم دیا ہے اور اس کو مان لینے کی ذمہ داری لے لی ہے اور دعا کرنے پر آمادہ کیا ہے اور قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم، اور میری توبہ کو قبول فرما اور اپنی رحمت سے مایوس کر کے مجھے واپس نہ کر پالی۔ تو ہی اور صرف تو ہی گنہگاروں کو توبہ کو بڑا قبول فرمانے والا ہے، اور جو خطا کار تیری بارگاہ کی طرف پلٹے ہیں ان پر رحم کرنے والا ہے۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، جس طرح تو نے ان کے ذریعے سے ہم کو ہدایت فرمائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، جس طرح تو نے ان کے توسل سے ہم کو گمراہی سے نجات دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، جو قیامت کے دن اور ضرورت کے دن تیری بارگاہ میں ہماری سفارش کرے، ضرور بالضرور ہاں تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے تیرے نزدیک آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔